بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک انفو وت ارشد کے سامعین کو میرا سلام ہو۔ ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو عزازیل شیطان ہے، اس کا نام عزازیل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام ہمارے آخری نبی پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک چھوٹا سا قصہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے انسانیت سے پہلے بہت ساری مخلوقوں کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اسپیشیز بنائے جو لاکھوں سال پہلے تھی۔ اس سے کم و بیش انسانیت سے 40، کچھ روایت میں 50,000 سال، کچھ روایت میں اس سے کم 20,000 سال، 5,000 سال کا ذکر آتا ہے مختصر۔ بہرحال 50,000 سال کی کہانی۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے انسان سے پہلے جنات کی مخلوق پیدا کی، آگ سے پیدا کی، بنا دھوئیں کی آگ سے جنات کی مخلوق پیدا کی۔ نوری مخلوقات تو اللہ کے ساتھ موجود تھی، جس کو ہم نوری کہتے ہیں، اور دوسری جو آگ سے بنائی ہوئی ہے وہ اس کو ہم ناری کہتے ہیں۔ نوری اور ناری یہ مخلوقات اللہ کے ساتھ تھی۔ اللہ پاک کی عبادت نوری مخلوقات کرتی رہتی 24 گھنٹے، وہ بلٹن تھی۔ ان کی جو عبادات تھیں وہ پیور اللہ پاک کے ساتھ ہی تھیں، کوئی نافرمانی نہیں ہوتی تھی، اور سالہ سال لاکھوں سالوں تک عبادت چلتی رہی۔ اور جب یہ مخلوق جو جنات بنائے گی، آگ سے بنائے گی، وہ جو بڑھتی رہی زمین میں، تو انہوں نے فساد کرنا شروع کیا۔ جب فساد بڑھتا رہا، آبادی ان کی بڑھتی رہی، تو اللہ پاک نے جب انہوں نے حد کر دی یہ فسادات کی، تو اللہ پاک نے نوری مخلوق ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو نیست و نابود کر دو، اور جنگیں ہوئیں، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، کافیوں کو ختم کر دیا گیا، اور باقی جو بچی وہ وہاں سے چھپ گئیں اور نکل گئیں، اور سمندر کے کنارے گفاؤں میں چھپ گئیں، اور وہ پہاڑیوں کے اندر چھپ گئیں۔ اور جو بچ گئی ان میں سے عزازیل ایک چھوٹا بچہ کی مانند تھا، اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس کی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کی تربیت کی جائے۔ تو اس کی نوری ملائکوں نے تربیت کی، ان کے ساتھ رہا، سالہ سال تک ساتھ رہا، اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، اور ان کو حمد بیان کرتا رہا، اس کی یکانیت بیان کرتا رہا۔ اور بہت سالوں کے بعد، بہت عرصہ کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں، انسان، تو تم لوگ جاؤ اور تمام زمین کے کونے کونے سے مختلف مٹی اکٹھی کرو تاکہ میں انسان آدم علیہ السلام کو بناؤں۔ تو نوری مخلوق جو تھی، انہوں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ کی عزت بلند و بالا ہے، آپ ایسے انسان کو پیدا کیوں کر رہے ہیں جو آگے جا کے یہ مصلیت کھڑی کر دے گا، یہ خون ریزی کرے گا اور اپنے بھائیوں کا قتل کرے گا، تو جو یہ آبادی بڑھے گی، یہ اس پہ مصلیت پیدا ہوگی۔ تو ملائکہ کو اللہ پاک نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ تو جب میں ان کو بنا دوں اور وہ پورا کر دوں، تو جب ان پہ اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ حالانکہ اللہ پاک نے جب ان کو بنا دیا اور ان پہ روح پھونک دی، جب وہ تیار ہو گیا، تو سب کے سب ملائکہ ان کے سجدے میں گر پڑے، لیکن عزازیل جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس کو کہا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو عزازیل جو ابلیس تھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ عز و جل، تو نے مجھے بہتر بنایا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ بالا تر ہوتی ہے، اور ان کو کھنکھناتی مٹی، سڑی ہوئی مٹی سے بنایا، اس لیے میں افضل ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ دفع ہو جا، تم مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، مجھے مہلت دیں۔ تو اللہ پاک نے کہا تجھے مہلت ہے تا قیامت تک، جب دنیا آخری ڈے آف ججمنٹ پہ تمام انسانیت اٹھائی جائے گی، تب تک تجھے مہلت ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اس آدم اور اس آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں آؤں گا، اور اس کو اپنے مقصد سے ہٹا دوں گا۔ اللہ پاک نے کہا کہ مردود، جو بھی تیری پیروی کرے گا، تجھے اور ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان نے کہا جو برگزیدہ بندے تیرے ہیں، ان کے سوا میری اس پہ کوئی زور نہیں چلے گا، وہ تیرے سچے بندے ہوں گے، باقی تمام انسانیت کو میں جنت میں آنے نہیں دوں گا۔
اس کے بعد آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کر دیا اس کی دائیں پسلی سے اور اس کو جنت میں چھوڑا گیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم ہر جگہ بھی گھومو پھرو، کھاؤ پیو اور جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے سامنے مت جانا، اس کے سائے تلے اس کا پھل نہیں توڑنا اور وہ مت کھانا۔ اللہ پاک نے اس کو منع کر دیا، لیکن شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکاتا رہا اور اس کو وسوسے ڈالتا رہا کہ تم یہ اگر پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے کہیں زندہ نہ رہ جاؤ، تجھے موت نہیں آئے گی۔ بال اس نے جھوٹی قسمیں تک کھا لیں اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس نے پھل توڑ لیا اور پھر دونوں نے پھل کھا لیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو جنت کے نوری لباس تھے وہ اتر گئے، ستر کھلنے لگے اور انہیں پتے اور جنت کے پتے اوڑھنے لگے اور اپنے ستر چھپانے لگے اور رونا شروع کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے آدم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے؟ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، تو نے اس کے کہنا کیوں مانا؟ اب تم دونوں زمین میں اتر جاؤ اور ٹائم محدود تک، جہاں تک میں چاہوں تب تک زمین میں رہو اور وہاں پہ بڑھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کو اور شیطان کے ساتھ ان کو زمین میں اتارا گیا اور زمین میں ان کی آبادی اسٹارٹ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کم و بیش 900 سال، کچھ روایت میں 950 سال ذکر آتا ہے اور کچھ میں 1000 سال تک کا اس کی زندگی کا ذکر آتا ہے۔ ان بٹوین ان کی اولادیں ہوئیں، جو اولادیں صبح ہوتی ہیں اگلے دن ہوتی ہیں، ان کو ساتھ ان کا جو نکاح ہوتا اور یوں انسانیت کا بڑھاوا بڑھتا رہا۔ پھر کچھ انبیاء آتے رہے، انبیاء ان کی اولاد سے آتے رہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ زمین میں اترو اور ان بٹوین آپ کی اولاد سے میں پیغمبر چنوں گا اور ان کو صحیفے اتاروں گا، اپنی کتابیں دوں گا، جو ان کی پیروی کرے گی وہ رائے حق پہ ہوگی، وہ ان کو میں جنت کے باغوں میں رکھوں گا، اور جو شیطان کی پیروی کرے گی اور ان سب کو شیطان کے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ اس سے جو میری فرمان برداری ہوگی وہ اسی سسٹم میں پیغمبر آپ کے پیچھے آتے رہیں گے، اور آپ کی مخلوق سے ہی میں سلیکٹ کروں گا، آپ کے انسان سے کروں گا اس کی پیروی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کی اولاد سے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر کیا گیا، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کچھ روایت میں 1600 سال اور کچھ روایت میں 2000 سال کا عرصہ آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں کم و بیش 25 سے 26 نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے جو قرآن میں واضح ہے۔ باقی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا ہے کہ ہمیں پتہ چلا انسانیت کو کہ دنیا کے تختے میں اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے صحیفے اور ان کی فرمان بھیجے ہیں اپنی امتوں میں مختلف۔ لیکن جو نبی بھیجے گئے وہ اپنے ایک دائرے میں، یہ اپنی چھوٹی مخلوق جو ان کی اپنی ایک تھی، اپنی ایریا کی، ان کے ہاں بھیجے لمیٹڈ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہیں، پوری نو انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام کے جو پیروکار ہیں، اسلام کے جو بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی مکہ میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہیں۔ پر یہ مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں، اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخری ٹیسٹمنٹ جن کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارا گیا کم و بیش 22 سال اور 10 مہینے 23 سالوں میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یعنی خاتم النبیین قرآن سورۃ بقرہ میں ذکر ہے، اور اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں یہ بھی اس میں کہا ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا اور اس کو مکمل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہوئے۔ اس کے بعد قرآن جب اترا اور پورا کا پورا دین مکمل کر دیا گیا، اب جو اس دین پہ چلے گا وہ راہ حق پہ ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسلام کی۔ اسلام جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور زمین میں اتارا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کے ساتھ جو ٹیسٹمنٹ بھیجا اور جو ان کے صحیفہ بھیجا آدم علیہ السلام ان کی اپنی اولاد کے لیے اور ان کی مخلوق کے لیے، وہ اسلام تھا۔ وہ السلم سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اس کی معنی ہے کہ امن میں آنا۔ اسلام کی معنی ہے امن میں آنا، اپنی تمام خواہشات، اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، ان کے آگے سرنڈر کرنا کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو فاؤنڈر ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں بہت مرتبہ ذکر کیا گیا ہے ان شارٹ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا، لیکن ابلیس کا جو ذکر میں نے وہاں سے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا وہ اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ کچھ مختلف کتابوں میں روایات سے لیا گیا ہے کہ جب انسانیت کی ارتقا سے پہلے، لیکن اس میں قرآن خاموش ہے، اس کی پوری ڈیٹیل نیچے نہیں آتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر کم و بیش 7 مرتبہ آیا ہے۔ 6 مرتبہ مکی صورتوں میں ذکر آیا ہے اور 1 مرتبہ مدنی صورتوں میں، اور اس کا اسٹارٹ صورت بقرہ سے ہے۔ بقرہ سے اور صورت آراف میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ آپس میں ان کا جب مکالمہ ہوا اسٹارٹ سے لے کر، تو کہنے کا مقصد تھا کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بھیجا گیا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا ہے، اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہے، اپنی ول کو جھکانا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ کمپلیٹ ہوا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس کے بعد وہ جو حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو اسلام سچا مذہب ہے اور اس کے ماننے والا سچ پہ ہے۔ اور یہ اوورال جو ابھی میں نے ذکر کیا، یہ اس کا مختصر بیان تھا۔ اس طریقے کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں انفارمیٹیو، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ویڈیو ہو وہ آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔